یہ ساری چیزیں رہ جانی ہیں یہاں پر. جب ہم سب نے مرنا ہے تو وہاں پر ہم اپنے آپ کو کس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں, ڈیمونسٹریشن ہمارا کیسا ہوگا, اس پر ہمیں سوچنا ہے اور ابھی سے سوچنا ہے, اور اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے اندر کے انسان کو کتنا انسان بنایا ہے اور کتنا وہ حیوان ہے. یہ ابھی دیکھنے کا وقت ہے, جب میرے پاس بھی ٹائم ہے اور آپ کے پاس بھی ٹائم ہے. ایک حرام کا لقمہ انسان کی زندگی کو چینج کر دیتا ہے. آیت اللہ علماء باقر مجلسی کے جد کا واقعہ میں نے پڑھا کسی کتاب میں. ان کے دادا بچے کا ہاتھ تھام کر چلے گئے مسجد میں, 5-6 سال کا بچہ. نماز کے بعد جب باہر نکلے, اس زمانے میں مشکیزے کے پانی میں لوگ وضو کرتے تھے, دور سے مشکیزے میں پانی بھر کے محنت مشقت سے مسجد میں لاتے تھے, رکھتے تھے, باقی لوگ آتے اس سے وضو کرتے, نماز پڑھتے. جب یہ نماز کے بعد باہر آئے تو دیکھا اس بچے نے ایک کہیں سے لکڑی, کہیں سے کوئی سوا تلاش کیا, اس مشکیزے کو یوں چھید دیا اور وہ سارا پانی گر گیا. یہ منظر دیکھ کر انہوں نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا, پریشان اور مضطرب ہو کر آئے گھر میں. بیوی نے دیکھا کہ آنکھوں میں آنسو ہیں. کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, کیا بات ہے؟ کہا کہ میں سوچتا آ رہا ہوں کہ میرے کس گناہ کی یہ سزا سامنے آئی ہے, کس گناہ کی یہ سزا میرے سامنے آئی. کہا کیا ہوا؟ واقعہ بیان کر دیا. بیگم بھی بڑی پارسا خاتون تھی, بہت پارسا خاتون تھی. سوچتی رہی ساری رات پریشانی اور اضطراب میں کہ آج ہمارے بچے نے یہ جرم کیا ہے. اگرچہ معصوم بچہ ہے, 5 سال کی عمر کا ہے, لیکن اس نے یہ جرم کیوں کیا؟ پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہونی چاہیے. سوچتے رہے. صبح بیگم نے آ کر کہا کہ جرم آپ کا نہیں ہے, وہ میرا ہے. کہا وہ کیا؟ کہا کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو ایک دن میں ہمسائے کے گھر گئی تھی, وہاں پر کچھ دیر بیٹھی. جب میں نکلنے لگی تو ان کے گھر کے صحن میں انار کا باغ, انار کا درخت اگا ہوا تھا, اس پر انار کا پھل لدا ہوا تھا. میں اگر ان سے مانگ لیتی تو وہ مجھے دے دیتے. مانگتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوئی. میں نے یوں کیا, اپنے بال سے پن نکالا, انار کو چبھویا اور اس میں سے رس نکال کے اپنے منہ میں رکھا. آج مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ جو سوئی یا پن میں نے اپنے بالوں سے نکالا تھا, میرے بچے کے ہاتھ میں سوا بن گیا اور اس نے یہی کام کیا ہے. یہ انسانی زندگی کی وہ حقیقتیں ہیں جس سے آپ بھاگ نہیں سکتے. چاہے آپ آنکھ بند کر لیں, آنکھ بند کرنے سے سورج تو چھپ نہیں جاتا, آپ چھپتے ہیں. آنکھ بند کرنے سے دن رات میں تبدیل نہیں ہوتی. آپ کو اندھیرا محسوس ہو تو اور بات ہے, لیکن پوری دنیا روشن ہے. اس لیے آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر ہم سے خطا ہو رہی ہے اور ہم غلطی کر رہے ہیں. اس لیے یہ جو قرآن کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, مثقال وزن کا وہ کم ترین پیمانہ ہے, گرامج میں, گرام میں. فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اگر مثقال کے ذرے کے برابر بھی خیر اس نے انجام دیا ہے تو اس خیر کو وہ دیکھے گا, اور اگر مثقال کے ذرے کے برابر شر کیا ہے تو اس شر کو بھی دیکھے گا. دونوں چیزیں اس کے سامنے آئیں گی.